بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مسلمانوں کے دلوں کے اندر یقین نام کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر سب سے پہلے یقین کی محنت کی کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آج کل ہماری کیا حالت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اگر چولہے کے اندر آگ جلتی جلتی بند ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ بھی ہمارے گھر کے اوپر کسی نے تعویذ کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ کہ اگر چھوٹا بچہ اس کی یہ 2 دن نلی نہ ٹھہرے تو مائیں کہتی ہیں کہ فلانی نے ہمارے بچے کے اوپر تعویذ ڈال دی ہے۔ ایسا ہمارا ذہن بن چکا ہے۔ اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو کرتے کیا ہیں؟ بابوں کے پاس بھاگ جاتے ہیں، عاملوں کے پاس بھاگ جاتے ہیں۔ حالانکہ جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کو فالو نہیں کرتے، ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور بابوں کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائیں کہ جو کچھ کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے۔ کیا بابا کے اوپر سے پاور لے کر آیا ہے؟ اس کا بھی رب اللہ ہے، آپ کا بھی رب اللہ ہے، آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں۔ جو نبی نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کو فالو کریں، ان کے اوپر عمل کریں۔ پھر وہ بابے نہیں ہوتے، وہ کسائی ہوتے ہیں، اور ایسی آپ کی وٹ لگاتے ہیں اور آپ کی جیبوں کے اندر ایسا مال کھاتے ہیں، اور سراسر وہ کھاتے بھی حرام کا مال کھاتے ہیں۔ تو بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ جادو جنات نہیں ہوتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے، لیکن ہمیں اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ تفسیر انبار یم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا، جس کے سلسلے میں آپ 6 ماہ تک بیمار رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی کام نہیں بھی کیا ہوتا تھا نا تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا کہ یہ کام کر لیا ہے، یہ نوعیت ہو گئی تھی، مطلب دماغ کے اوپر اثر ہو گیا تھا۔ تو ایک دفعہ آپ اٹھے اور فرمایا کہ عائشہ مجھے بتلا دیا گیا کہ مجھے کیا بیماری ہے، کہ رات کو فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ اور مدینے کا جو منافق یہودی جو بظاہر مسلمان کا لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے، لبید بن عاصم، اس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ تو آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا لیں کہ جب انسان کو کوئی جھٹکا لگتا ہے، جب انسان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس کے اندر اپنوں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہمیں جب اپنوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو تو اس کو ہمیں فوراً اس بالمشافہ اس بندے سے جا کر مل کے، بھائی میں نے آپ کے متعلق یہ بات سنی ہے، تو آپ کیا ایسی بات ہے؟ اگر کوئی بات وہ آپ تک واسطوں کے ساتھ پہنچے گی، کسی نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، اس سے آپ تک پہنچے گی، اس کے اندر آدھا جھوٹ ہوگا اور آدھا سچ ہوگا، تو پھر اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو خود کوئی غلط فہمی ہو تو اسے خود دور کرنا چاہیے۔ تو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا خواب کے اندر بتلا دیا گیا۔ صبح کو آپ اٹھے اور جو رات کو خواب کے اندر کنویں کا بتلایا گیا تھا کہ آپ کے بالوں کے اوپر اس نے جادو کیا، اور بیر زروان کنویں کا نام ہے، اس کے اندر آپ کے جو بالوں کے اوپر جادو کیا گیا اس کے اندر وہ آپ کے بال مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس گئے کہ دیکھا کھجوروں کا ایک گابا جو ہے، گچھا جو کھجوروں کا نا، اس کے اندر ایک کنگھی ہے، اور کنگھی کے جو دندانے ہیں ان کے اوپر اس ظالم نے، اس جادوگر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو جادو کیا ہوا تھا۔ آپ کے اس نے بال کیسے حاصل کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اسے ورگلایا، اسے آپ کے سر کے بال حاصل کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگھی اٹھائی اس کنویں کے اندر سے، اور اس کے اندر 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ تو آپ کے اوپر معوذتین سورۃ فلق اور سورۃ الناس یہ نازل ہوئی۔ تو ان دونوں جو یہ صورتیں ہیں ان کی بھی 11 آیات ہیں۔ آپ ایک ایک گانٹھ کھولتے جاتے تھے، ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے جاتے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اسی طرح آخر تک۔ جب آپ نے 11 کی 11 گرہ کو کھول دیا تو آپ کا جسم ایسے ہلکا ہو گیا کہ جیسے آپ کے جسم کے اوپر سے کوئی پہاڑ کو ہٹا دیا گیا، طبیعت حشاش بشاش ہوگی۔ تو میں مانتا ہوں بھائی جادو جنات ہوتے ہیں، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معوذتین قرآن پاک کی جو آخری صورتیں ہیں ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ایسی باتوں کو فالو کرنا چاہیے۔ یار آپ نے کیا دور کیا جانا، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ مجھے ایک عامل نے پکڑ لیا، میں تو خود تو اس کے پاس گیا ہی نہیں، مجھے عاملوں سے شروع سے ہمیشہ سے بڑی نفرت ہے، کیونکہ یہ
بس چھوڑو یار کیا. تو مجھے اس نے پکڑ لیا اور میری یہ قمیض پکڑی اور قمیض کے اندر پتہ نہیں مٹی نکالی, سوئیاں نکالی, کیا کیا چیز ہے, داغے نکالے. اگلے بندے کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے انہیں پتہ نہیں ہاتھ کی کیا کیا صفائیاں کرتے ہیں. تو بلا آخر مجھے ان ساری گیموں کا پتہ تھا. تو اس کم وقت نے آخر میں کیا کیا, بڑی مزے والی بات ہے کہ میں نے سر کے اوپر یہی کیپ لی ہوئی تھی, یہی ٹوپی لی ہوئی تھی, اور اس ٹوپی کو اس نے یوں چکی طرح گھما کر یوں رگڑے دے کر یوں گھما کر نا یہ نیچے ٹوپی پھینکی. تو اس کے اندر میری آنکھوں کے سامنے اس نے مرغے کی سری نکال دی. اس نے کہا لو بھی یہ جادو ہے, اللہ معاف کرے, اور فلاں نے تمہارے اوپر کیا ہوا ہے. سراسر جھوٹ بولتے ہیں, اللہ ان سے بچائے. لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہے. جس بندے کو جادو ہو تو اس کی حالت دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تو کیا کیفیت تھی. تو وہ نبی تھے, میں تو عام سا امتی, ان کا ادنا سا غلام ہوں. تو جس بندے کے اوپر جادو ہو گیا اس کی پتہ نہیں کیسی کیفیت ہے. لیکن میں کھاتا پیتا سب نارمل, اور وہ کہتا تمہارے اوپر بڑا سخت جادو ہے. لیکن میں نے اس کی ایک نہیں مانی, دل کے اوپر ایک نہیں لی, کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح شام کے اذکار بتائے ہوئے ہیں الحمدللہ میں ان کے اوپر پورا عمل کرتا ہوں اور باقاعدگی سے پڑھتا ہوں. تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا. تو میں نے دل میں کہا کہ تو پاویں تتے توے تے بھی رکھے میں نے کہی جائے نا کہ تمہیں یوں ہے فلاں, میں تمہاری تو ایک بھی نہ سنوں, کیونکہ میں اس بابے کی مانوں یا نبی کی مانوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اذکار آپ صبح شام کر لیں تو آپ کو موت کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور الحمدللہ میرا نبی کے فرمان کے اوپر 100% یقین تھا. تو الحمدللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ بابا بس یار چھوڑو, اس کا نام بھی کیا مینشن کرنا ہے, چھوڑو جو بھی ہے. تو بلا آخر اتنے پیسے لے کر اور ورگلا کر پیسے لے گیا. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایسے بابوں سے بچا کریں. جو بھی آپ کے اوپر کوئی مسئلہ ہو, مسائل ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹڈی کریں کہ ہر موقع اور محل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طرز عمل بتلایا ہوا ہے. تو آپ یہ 2 آخری قرآن پاک کی جو صورتیں ان کو ہمیشہ صبح شام پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں, ان کے اوپر عمل کیا کریں. تو انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں ہوگا. تو دیکھیں میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ بابوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو باہر دکاندار ہے یا کوئی ریڑھی والا ہے 10 روپے کی چیز لاتا ہے اور کہتا ہے میں نے 11 میں لائی ہے, اور 10 اس کے حلال کے ہیں اور 1 روپے حرام کا اس نے ساتھ میں شمار کر لیے, تو گویا کہ اس کے 11 کے 11 سارے کے ساری روزی حرام ہوگی. اچھا اس کے تو 10 حلال کے تھے. اور جو بابے حضرات کرتے ہیں, جو عامل ہوتے ہیں, یہ تو صاف سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ تمہیں یہ ہے اور فلانے نے تمہارے اوپر یہ کیا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ جھوٹ بول کر کیا ان کی یہ روزی حلال ہے؟ قطعاً حلال نہیں, بالکل حرام کھا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو پیشہ ہے عاملوں کا, اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کوئی کہیں کہ دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے, یہ ایک مستقل ایک علیحدہ پیشہ بن چکا ہے. لوگ اسے کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو خدا را آپ ایسے عاملوں سے بچا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں. جو انہوں نے ہمیں اذکار بتلائے ہیں ان کے اوپر عمل کریں, انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ